انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو لیپرسی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ جذام ایک متعدی بیماری ہے جو کہ انفیکشس ڈیزیز ہے، جو خردبینی جراثیم یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر جلد اور نسوں یعنی کہ اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی نشو و نما آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور ظاہر ہونے میں اوسطاً 3 برس کا عرصہ لگتا ہے۔ اس کا جرثومہ مائکو بیکٹیریم لیپرا ٹی بی کے جراثیم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جسم کے درجہ حرارت سے کم درجے پر پرورش پاتا ہے، ہمیشہ جاندار خلیے یعنی کہ لیونگ سیل کے اندر رہتا ہے۔ جذام کے جراثیم کس طرح ایک جسم سے دوسرے میں داخل ہوتے ہیں یہ ابھی تک غیر حل شدہ مسئلہ ہے، لیکن ناک کے ذریعے جراثیم ضرور خارج ہوتے ہیں۔ اس لیے جذام کے مریض کو چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لینا چاہیے۔ ایک فرد سے دوسرے فرد کو جذام کا مرض لگنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس کے جراثیم جسم کے کم درجہ حرارت پر افزائش پاتے ہیں اور انہی حصوں میں مثلا ناک اور کان کی لو پر زیادہ پنپتے ہیں۔ جذام کے مختلف اقسام لیپرومیٹس جسم میں دھبے اور داغ اتنے نمایاں نہیں ہوتے، لیکن چھونے پر ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں جلد کے مقابلے میں ہلکے رنگ کے نشانات بنتے ہیں جو جسم کے دونوں اطراف میں ایک جیسی سیمیٹریکل شکل کے اور پشت پر نمایاں ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے یہ نشانات آپس میں مل کر بڑے نشانات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹوبرکلوائڈ لیپروسی میں البتہ داغ واضح بنتے ہیں جن کا رنگ جلد کے رنگ سے ہلکا ہوتا ہے اور ان کے کنارے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان داغوں کے مرکز میں حس نہیں ہوتی۔ داغوں کی سطح کھردری اور چھلکے دار ہو سکتی ہے، جبکہ بارڈر لائن لیپرسی میں نشانات بارڈر لائن لیپرسی یعنی کہ بارڈر لائن ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جذام کی علامت بھی یا تو لیپرومیٹس یا ٹوبرکلوائڈ قسم کی طرح مطابقت رکھتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک مخصوص بارڈر لائن ابھرا ہوا گول چکر دار داغ ہوگا جس کی سطح سرخ اور چمکدار ہوگی، جبکہ کنارے ڈھلواں ہوں گے۔ اس طرح غیر معین انٹرمیڈیٹ قسم میں جسم پر ہلکے رنگ کے پیلے اور گلابی نشانات پائے جاتے ہیں جن کے کنارے نمایاں ہوتے ہیں۔ جذام کے جراثیم جلد پر پھیلے ہوئے اعصابی ریشوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ جلد کے حس یعنی کہ سینسیشن مفقود ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی بیرونی ضربات سے زخم یا دوسرے جراثیم کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ حصے میں پیپ پڑ سکتی ہے اور اس کے نیچے کی ہڈیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں جسم کے حصوں میں بد شکلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر اعصاب نروز زیادہ متاثر ہوں تو متاثرہ حصے مفلوج ہو سکتا ہے۔ 100% اگر یہ بات کہی جائے کہ جذام قابل علاج مرض ہے تو بالکل غلط نہ ہوگا، لہذا مریض کو فوراً متعلقہ اسپتال لیپرسی سینٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور جو ادویات دی جائیں ان کا باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے۔ جذام کے مریضوں کی آنکھوں، ناک، کان، حلق، جلد، جوڑوں کا معائنہ ضروری ہے۔ اگر کسی عضو میں کوئی نقص نظر آئے تو اس کا مناسب علاج ضروری ہے۔ متعدی قسم والے مریضوں کو 2 سال اور غیر متعدی قسم والے مریضوں کو 6 ماہ تک ادویہ کھلائی جاتی ہیں۔ مرض عام طور پر ایسے مریضوں سے پھیلتا ہے جس نے علاج نہ کروایا ہو۔ ابتدائی حالت میں بروقت علاج جذام سے بچاؤ کا واحد حل ہے، کیونکہ ادویہ کھانے والے مریض بیماری نہیں پھیلاتے۔ آگاہی کے لیے
ہر سال جنوری کے آخری اتوار کو دنیا بھر میں اس بیماری کا دن منایا جاتا ہے۔ اس سال نائجیریا اور بنگلہ دیش عالمی ادارہ صحت کے ہدف ہیں، اور اس سال کی تھیم یہ ہے کہ جب نہ صرف مریضوں بلکہ عام لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح بدلا جائے کہ وہ اس بیماری کے خاتمے میں مددگار بن سکیں۔ نظام باقاعدہ علاج، صحت اور صفائی کے اصولوں پر کاربند رہنے اور مریض کے ساتھ ہمدردانہ رویے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصول سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے اور ان پہ عمل کر کے ہم اس خطرناک بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔